یا علی مدد کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے وسیلے سے مانگتے ہیں. نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. حضرت علی کے وسیلے سے مانگیں گے تو یا علی مدد تو نہیں کہیں گے نا، پھر تو کہیں گے اے اللہ میری مدد فرما علی کے وسیلے سے. ہمیں اردو نہیں آتی ہے، آپ کو اردو نہیں آتی ہے، یہ تو ڈائریکٹ حضرت علی کو پکارتے ہیں، عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں. اگر یہ وسیلہ شخصی پیش کرے تو ہم شرک نہ کہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ یہ ثابت نہیں ہے. لیکن یہ ڈائریکٹ پکار رہے ہوتے ہیں غیر اللہ کو مدد کے لیے اور تعویل کرتے ہیں. اور یہ بھی تازہ تازہ انہوں نے تعویل نکالی ہے کہ جی ہم وسیلہ اور توسل کے طور پہ کرتے ہیں. وسیلہ اور توسل تو یہ ہے ہی نہیں ہے. وسیلے کی 5 اقسام جو مشروع ہیں وہ میں نے بارہا اپنی ویڈیوز میں بتائی ہیں. نمبر 1، نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، یہ صحیح وسیلہ ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں اسی کانٹیکسٹ میں آیا کہ وہ 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا تو وہ پتھر ہٹ گیا سامنے سے. دوسرا وسیلہ ہے اللہ کے اسماء کا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہیں سارے اچھے نام، اس کے ناموں کے ذریعے اس کو پکارو. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگے. تیسرا وسیلہ ہے کسی نیک بندے سے دعا کروانا جو سامنے آپ کے موجود ہے. صحابہ کرام حضور سے دعائیں کروایا کرتے تھے، بخاری مسلم میں آیا، بارش نازل ہو جاتی تھی. ایک صحابی نابینا تھے، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی دے دے. آپ نے فرمایا کہ صبر کرو تو جنت ہے. ان کا یا رسول اللہ دعا کریں آنکھوں کے لیے، جنت تو مل ہی جانی ہے، یہ بریکٹ میں. آپ نے کہا کہ وضو کرو، وضو کیا، 2 رکعت پڑھائے، اس کے بعد کہا کہ اللہ کے حضور دعا کرو اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. وہ کہتے ہیں دیکھیں وسیلہ ثابت ہو گیا. اگلے الفاظ کھا جاتے ہیں. آگے الفاظ ہیں اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما، یہ الفاظ ہیں آگے. تو نبی اسلام دنیا میں موجود ہوں، ہم تو اپنا ہر مسئلہ حضور کے پاس لے کے جائیں گے اور حضور کی دعا کی برکت سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ. یہ وسیلہ شخصی ہے. بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے. اگلے دنوں وہ ایک ٹی وی کے اوپر بلال کتب صاحب نے وسیلے کا ٹاپک چھیڑا ہوا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے بھی لے لیا. میں نے کہا جی یہ ایک حدیث کافی ہے، 1010 صحیح بخاری کی. حضرت عمر کہتے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ہم نبی کے چچا کو لے کر آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. بارش ہو جاتی تھی. تو کیا حضرت عمر رسول اللہ کے مرتبے کے قائل نہیں تھے؟ قبر رسول پہ جا کے نہیں مانگ سکتے تھے؟ یا وہاں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا وسیلہ؟ انہیں پتا تھا کہ وسیلہ شخصی نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں موجود ہے اس سے جا کے دعا کروانا. پھر یہ آپ کے ساتھ جذباتی کھیل کھیلتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں حضور کی وفات کے بعد کیا آپ کا مرتبہ کم ہو گیا جو آپ وسیلہ نہیں پیش کریں گے؟ صحابہ زندگی میں کرتے تھے تو بعد میں نہیں ہم کر سکتے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو صحابہ کرام زندگی میں دعا کروایا کرتے تھے. آج نبی علیہ السلام کے ساتھ ہماری ایسی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. اگر ہونی ہوتی تو سقیفہ بنی ساعدہ نہ ہوتا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان اور علی قبر رسول پہ جا کے فیصلہ کروا لیتے کہ آپ کا سکسیسر کون ہے. 3 بڑے وسیلے، نیک اعمال کا وسیلہ، اس کے بعد اللہ کے اسماء کا وسیلہ، نیک بندے سے دعا کروانے کا وسیلہ. چوتھا وسیلہ نبی علیہ السلام کے تبرکات، جس طرح مسلم شریف میں آتا ہے حضور کا کسروانی طیالسی جبہ جو ہے وہ اس کا دھون اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. اور بخاری میں آتا ہے آپ کے مبارک جو بال تھے ہماری ماں ام سلمہ کے پاس تھے، وہ اس کا دھون مریضوں کو دیتی تھی اور ان کو شفا ہو جاتی تھی. یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے اگر حضور کے واقعی اوریجنل تبرکات ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے وسیلے کے اوپر یہ بتایا کہ 3 بڑے وسیلے یہ والے ہیں. چوتھا میں نے بتا دیا نبی اسلام کے تبرکات کا وسیلہ.
اور پانچواں بخاری مسلم میں ہے کہ جنت میں ایک مقام ہے الوسیلہ. جو اللہ کے حضور اذان کا جواب دینے کے بعد، دروشی پڑھنے کے بعد میرے حق میں الوسیلہ کی دعا مانگے گا، میری شفاعت اس کے حق میں حلال ہو جائے گی. اللہم اجعلنا منہ. یہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا مفت کا نسخہ ہے. اس کے لیے آپ کو قبر رسول پہ جانے کی ضرورت نہیں، یہاں بیٹھے ہوئے اذان کا جواب دیں، اذان میں جو مؤذن کلمات کہتا ہے اس کو رپیٹ کریں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور اینڈ پہ جا کے درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ الوسیلہ والی دعا جو بخاری میں رپورٹ ہوئی، تو شفاعت رسول کے حقدار ہو جائیں گے. یہ 5 وسیلے ہیں. چھٹا وہ ہے جو یہ لے کے چل رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ فلانے بابے دا واسطہ، فلانے دا واسطہ، فلانے دا واسطہ، پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے، شروع ہو جاتے ہیں ایک پاسو لے کے اینڈ تک. یہ کوئی مشروع نہیں ہے وسیلہ. اس پہ جتنی بھی کوئی روایتیں ایک دکا اکا دکا ملتی ہیں وہ ساری کمزور روایتیں ہیں. میں نے اس کے اوپر الگ سے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وسیلے کے نام پر دھوکہ، وہ آپ دیکھ لیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات کے اوپر ایک ہی صورت میں اس ٹروتھ کو ریپیٹ کیا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اگر کوئی قیامت کے دن اس گناہ کے ساتھ آیا، دنیا میں تو معافی ہو جائے گی، آخرت میں کوئی اس حال میں آیا کہ دنیا میں اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی. کون سا گناہ؟ ان یشرک بہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور جو کوئی شرک میں مبتلا ہوا بے شک وہ گمراہی میں دور بھٹک گیا. اور پھر اس کا جو کلائمیکس ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، اس کائنات میں سب سے بڑا شرک جس ہستی کے نام پر کھڑا کیا گیا وہ ایک پیغمبر تھے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اللہ نے ان کی طرف سے خود صفائی پیش کی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، یاد رکھنا بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اس کا ٹھکانہ ہے آگ اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں کر لی، مقبول دعا جو اللہ نے قبول بھی کر لی، اور میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے. میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا، وہ دعائے شفاعت، سوائے اس کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا. یہ وہی بات، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. تو نبی علیہ السلام نے تو کلیئر کٹ بتا دیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ شب معراج نبی علیہ السلام کو 3 گفٹ ملے تھے. نمبر 1، 5 نمازوں کا تحفہ، پہلے 50 تھی، کم ہو کے 5 ہوئی فائنل. نمبر 2، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اور نمبر 3، آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ بخشا جائے گا.
تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں قیام کی حالت میں سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں حیران ہوتا ہوں کہ نماز پڑھنے والا مسلمان جو ہر رکعت میں یہ پڑھے, وہ کیسے نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے ساتھ ملحقہ مزار پہ جا کے بابے کو پکار سکتا ہے, جو نماز میں یہ کہہ کے آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور مدد یعنی دعا وہ صرف تجھی سے کریں گے. تو یہ حیرانگی کی ریزن میں آپ کو بتاؤں کیا ہے, یہ ایسا کیوں کرتے ہیں. ان کو یہ باپا جانی اور ان کے بزرگوں نے یہ پڑھا دیا ہے کہ جی ہم امی سے روٹی نہیں مانگتے, تو اگر ہم بابے سے مانگ لیں گے تو اس میں کون سا شرک ہے. یہ باپا جانی کی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اگر ایک ڈسپرین کی گولی جو ہے وہ مشکل کشا ہو سکتی ہے تو بابا کیوں نہیں ہو سکتا. تو باپا جانی پھر بابے کے پاس ہی جانا تھا نا, جب پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان سے کیوں جا کے آپریشن کروایا تھا, جاتے کسی مزار کے اوپر. ختنہ بھی کسی بزرگ سے جا کے کرواتے نگاہ مار کے. ہاں کیڑا بابا جے کڈو جو نگاہ مار کے آپریشن کرتا ہے. ہم ایک نو مولود بچہ لے جائیں گے, اس کے سامنے وہ نگاہ مار کر اس کے ختنے کرے بغیر بلیڈ مارے, اور اگر ختنہ نہ ہوا یہ کم از کم سزا ہونی چاہیے جن لوگوں نے اتنا شرک پھیلایا ہوا ہے. تماشا لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے. تو کہتے ہیں امی سے روٹی نہ مانگے ہم, اور بھائی مری ہوئی امی سے تو کوئی نہیں مانگتا. جو سامنے امی موجود ہے, مری کیا زندہ بھی ہو سامنے نہ ہو, اس سے تو نہیں کوئی روٹی مانگتا. نہیں جی شہید زندہ ہے. سرکار شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ اس کی شہادت کے بعد اگلی شادی کیوں کر لیتی ہے؟ کیا وہ بدکار عورت ہوتی ہے؟ نہیں نہیں, وہ زندہ اور ہے, یہ زندہ اور ہے. ہاں آیا نا داڑھ تھلے, ہاں وہ پتہ لگا داڑھ تھلے آنا کیوں ہوتا ہے. یہ کن چیزوں کو کن کے ساتھ جوڑتے ہیں. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈر جاؤ, یہ دھوکے دینے بند کرو. یہ سارے دھوکے مجھے اس لیے پتا ہے کہ ہم خود دیتے رہے, جب سمجھ آئی تو پتا چلا کہ یار کہاں کہاں انہوں نے 2 نمبری کی ہے. اور بھائی امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں, قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. یہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ ہم نے ظاہری اسباب میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. یہ دعا نہیں ہے, یہ ظاہری اسباب ہے. آپ میرے سامنے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو, بالکل درست ہے. لیکن آپ یہاں پہ موجود نہیں, بغداد میں ہے اور وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے, اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دیں, یا غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیا بھجوا دو ذرا, تو غوث پاک نہیں بھیج سکتے 2 بوتلیں نیسلے کی. ہاں ان کے مزار پہ کھڑا ہوا کوئی شخص وہ اپنے کسی دوست کو فون کرے پاکستان میں اور وہ 2 نیسلے کی بوتلیں آپ کے لیے بھجوا دے, وہ ایک الگ بات ہے. خود نہیں وہ کچھ کر سکتے. یہ ان چیزوں کو پکڑ کے تو بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں پوری ڈھٹائی کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ. ظاہری اسباب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ غائب میں کسی کو مدد کے لیے پکاریں اس طریقے سے. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہم اس سے آسان مثال پیش کرتے ہیں. مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اگر ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, بارش نہیں ہوتی تھی, صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے آ کے دعا کرواتے تھے, یا نبی علیہ السلام صلاۃ الاستسقاء پڑھا کرتے تھے. نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد دعا, اسے بارش کی نماز کہا جاتا ہے. اللہ سے مانگا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے تو اپنی امت کو کہیں نہیں کہا کہ جی حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, لہذا بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں تو آپ حضرت میکائیل سے ڈائریکٹ بارش مانگ لیا کرو. نبی علیہ السلام کی تو زیادہ فرینکنس تھی نا, آپ کہہ سکتے تھے میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے, یہ نہیں کہہ سکتے. اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. نہیں,
فرشتوں کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم نے اللہ سے کہنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ نے ہمارا درود و اسلام نبی الاسلام تک پہنچانا ہے. تو کہیں یہ عقیدہ موجود نہیں ہے جی بزرگ سن سکتے ہیں دور سے، اور یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے، سن بھی سکتے ہوں زندہ بھی ہوں تب بھی آپ مدد کے لیے پکار نہیں سکتے، شرک ہو جائے گا. اسباب والا معاملہ ایک الگ سے ہے. نہیں جی ہم توسل اور وسیلہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈر جاؤ، ہمیں توسل اور وسیلے کا نہیں پتا. توسل اور وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ بابے کو کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد. وسیلہ اور توسل تو یہ ہوگا اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ میرا یہ کام کر دے. لیکن آپ تو ڈائریکٹ فرشتوں کو، بزرگوں کو، انبیاء کو پکارتے ہو، وہ تو استعانت ہے، وہ وائلیشن ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی. نہیں جی اللہ کی اطاعت سے وہ کر سکتے ہیں، بھئی کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو کر سکتے ہیں ان کو نہیں آپ پکار سکتے. اگر آپ نے ظاہری اسباب کو پکارنا ہے تو بھائی اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی سبب ہے تو وہ سورج ہے. سورج سے بڑا اللہ کی مخلوقات میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے اس پلانٹ ارتھ کے لوگوں کے لیے. آپ کے بزرگ بابے تو 2-4 بندوں کا خیال رکھ سکتے ہیں نا، سورج تو 8 ارب انسانوں اور خرب مخلوقات کی زندگی کا سبب ہے اس پلانٹ ارتھ پہ. سورج کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، سورج کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں، سورج کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، سورج کی وجہ سے کھیتیاں، درخت، پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، ان خوراکوں کو جانور کھاتے ہیں، پھر بڑے جانور ان جانوروں کو کھاتے ہیں. ہم انسان بھی ان کھیتیوں سے اور جانوروں کو کھا کے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں. اگر سورج ختم ہو جائے پلانٹ ارتھ پہ کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہے گی. تو مجھے بتائیں سورج سے بڑا مشکل کشا کون ہے پھر؟ کیا کبھی ہمیں وہم بھی آیا کہ ہم نے سورج کو پکارنا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے، پھر بھی پکارنا کسے ہے؟ اللہ کو. اگر اللہ کے سوا کسی ہستی کو دعا میں پکاریں گے تو مشرک ہو جائیں گے. کہتے ہیں جی یہ تو لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہہ سکتے؟ بھئی ایاک نستعین تجھی سے مانگتے ہیں. پھر بھی ہم نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا ہے. ہم نے آپ کے ساتھ وہ کچھ کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے ساتھ کیا تھا نا. اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، ایک قیدی کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کروا دیا. تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ ویل لیفٹ. حالانکہ یہ بھی بونگی ماری تھی اس نے. زندہ کرنا مارنا یہ تھا کہ جسے قتل کیا تھا اسے دوبارہ زندہ کرتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ دھوکہ دے دے گا. ان کا آگے چل، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا. بس وہیں وہ ہکا بکا رہ گیا کافر. ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار چھوڑو، ایاک نستعین کا مطلب تم یہ کہتے ہو نا کہ اس میں ہے کہ صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی اور سے نہیں مانگتے. ہم کہتے ہیں آگے چل، ہم بھی ابراہیمی ہیں، آگے چل، ہم تجھے دکھا دیتے ہیں وہ آیت بھی جس میں منع کر دیا گیا. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی اور ہستی بھی تکلیف اور پریشانی کو دور کر سکتی ہے، گویا اس نے اس کو اپنا معبود اور الہ مان لیا، والعیاذ باللہ تعالی. یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی تمہارا معبود ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے الہ مع اللہ. تمہارا یہ گلہ بھی ہم نے دور کر دیا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح پکارا جائے تو شرک ہو جائے گا. جی لکھا ہوا ہے، پوری ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ
غلط عقائد اور نظریات امت کے اندر یہ عام کرتے ہیں. یہی 2-4 جملے ہیں جو انہوں نے رٹے ہوئے ہیں جس کے اوپر امت کو دھوکہ دیا ہے. او جی غیر اللہ کی مدد کا تو قرآن میں ذکر ہے. جی کدھر؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. کہتے ہیں یہ دیکھ لیں، صبر بھی غیر اللہ ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے. جن لوگوں کی سمجھدانی اتنی ہے تو پھر اس امت کا جو یہ حال ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ المدد یا نماز، المدد یا صبر. تو یہ تو کوئی بریلوی، میں نے کہیں بریلویوں کا سٹیکر نہیں، شیعہ کا سٹیکر نہیں دیکھا المدد یا نماز، المدد یا صبر. تو ہمیں کیوں دوست لگاتے ہو؟ تم تو خود نہیں اس سے مدد مانگ رہے. نہیں اس کا مطلب وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. جی وہ والا جو ڈیفرنٹ ہے نا، وہ اسی آیت میں آگے لکھا ہوا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ اللہ کی مدد مانگی جا رہی ہے کہ صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ کی مدد آ جائے گی. اور صبر اور نماز سے مدد نہیں مانگنی. صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جو اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ مطلب تھا اس کا. اے دیکھ لو انہوں دی ٹوٹل سمجھدانی یہ، اور یہ وہ دلیل ہے جو ان کی سب سے بڑی ہے. آپ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی دیکھیں، جتنے ان کے بڑے بڑے مفتی آتے ہیں، بریلویوں کے ہوں یا شیعہ کے ہوں، پہلی آیت یہی پڑھتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جی عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ تو عیسیٰ ابن مریم جو ہے دیکھیں انہوں نے اپنے صحابہ سے مدد مانگی تھی. ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو. کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ عیسیٰ کے صحابہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشا تھے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ تو پھر تو انبیاء کو مشکل کشا نہیں ماننا چاہیے. جو انبیاء کی مدد کر رہے ہیں وہ مشکل کشا ہوئے، کیونکہ نبی بھی ان سے مشکل میں مدد مانگ رہے ہیں. کتنی بڑی گستاخی والا عقیدہ رکھے ہوئے ہو کہ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں سے مدد مانگا کرتے تھے، بجائے کہ حضرت عیسیٰ ان کے مشکل کشا ہوتے، ان کے ساتھی ان کے مشکل کشا تھے. رزلٹ نکلتا ہے کہ نہیں؟ اور بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے ساتھیوں کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا کہ ان کی مدد کریں. نبی علیہ السلام کے اصحاب، آپ کے اہل البیت، وہ دین کے اس مشن میں آپ کے ساتھ مددگار تھے. المدد والا کون سا معاملہ ہو گیا؟ یہ ظاہری اسباب والا ہے. اور پھر مجھے بتائیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام غزوہ بدر میں بھی آرمی چیف، غزوہ احد میں بھی آرمی چیف، غزوہ خندق میں نبی علیہ السلام نے انہیں قبر سے نکال کے آرمی چیف کیوں نہیں بنا دیا؟ آپ تو کہتے ہو نا وہ شہید ہوئے تھے اور شہید زندہ ہوتا ہے، تو خندق میں بھی ان کو قبر سے نکالتے نبی علیہ السلام اور آرمی چیف بنا دیتے. خیبر میں بھی نکالتے اور آرمی چیف بنا دیتے. خیبر میں تو مولا علی کو بلایا، اور ایسے بدبخت ہیں کہتے ہیں جی مولا علی نے حضور کی مدد کی. استغفر اللہ. اور مولا علی تو جنگ میں شریک نہیں ہو رہے تھے، ان کی تو آنکھوں میں آشوب چشم تھا، آنکھیں نہیں کھلتی تھی، انہوں نے لڑنا کیا تھا جا کے؟ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا تو آنکھیں ان کی کھلی. پھر نبی علیہ السلام نے دعا دے کے رخصت کیا اور غزوہ خیبر میں کامیابی ہوئی. نبی علیہ السلام نے ان کی مدد فرمائی ظاہری اسباب میں. ظاہر ہے معجزات والا معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بالکل کان کھول کر سن لیں. آج رسول اللہ دنیا میں موجود ہوں، ہم اپنی ہر مصیبت، ہر پریشانی رسول اللہ کے سامنے پیش کریں گے. آپ کی مرضی کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں، آپ کی مرضی کہ اللہ آپ کو وحی کے ذریعے بتائے کہ آپ کے لعاب دہن میں ہم نے شفا رکھی ہے، آپ نے اس وقت یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے. بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیرا، بالکل صحیح ہوگی. وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کہ کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی. لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ حضور کے جب اپنے دانت شہید ہوئے ہیں تو آپ نے ہاتھ پھیر کے اپنے دانت نہیں جوڑے. اتنا خون نکل گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی. پھر وہ قرآن کی آیات نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں. افإن مات او قتل، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں اگر یہ وصال شریف فرما جائیں یا شہید شریف ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ آیات اس موقع پہ نازل ہوئی تھی. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں
سہل ابن سعد السعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کس نے نبی علیہ السلام کی مرہم پٹی کی تھی. سیدہ فاطمہ نے زخم کو دھویا تھا اور مولا علی جو ہیں وہ ایک ڈھال کو الٹا کر کے پیالہ بنا کے اس میں پانی لے کر آئے تو وہ اس سے دھوتی تھیں, پھر بھی خون نہیں رکتا تھا. پھر سیدہ فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی یہاں پہ, تب جا کے خون رکا. لیکن حضور نے وہ اپنے دانت خود ہاتھ پھیر کے ایسے نہیں جوڑ لیے, دوسری طرف پنڈلی کی ہڈی جوڑ دی. وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کس وقت معجزے کو ظاہر کرے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ انبیاء کے بھی اختیار میں بھی نہیں ہوتا کہ جب چاہیں جو مرضی کر لیں. یہ کہانیاں ہی ہیں, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائے بدل دیں دنیا کی. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ. موسیٰ علیہ السلام قرآن حکیم میں آتا ہے پہلی دفعہ جب عصا پھینکا اللہ سے ملاقات ہوئی, وہ اژدہا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام قرآن کے الفاظ ہیں ڈر کے بھاگ گئے. اور بھائی موسیٰ نے اگر خود بنایا ہوتا تو ڈر کے تو نہ بھاگتے. پھر اللہ نے کہا کہ مت ڈرو, اسے ہاتھ لگاؤ واپس آ جائے گا. ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا واپس آ گیا. اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے شاہی کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے. پھر جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ساتھیوں نے کہا حضرت مروا دیا ہے, آگے بھی موت پیچھے بھی موت, پیچھے فرعونیوں کی فوج سامنے سمندری جھیل. تو قرآن کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا عصا پانی میں ڈالیں. بھئی پہلے کیوں نہیں ڈال دیا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا, انہوں نے تو یہ ایکسپیرینس کیا تھا کہ اسے میں ڈالوں گا تو یہ اژدہا بنے گا. یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اسے پانی پہ ماروں تو راستہ بھی بن سکتا ہے, اور بننا بھی کوئی نہیں تھا اگر خود مارتے تو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کے پیچھے امر کن کرنا ہے تو وہ آگے کام ہونا ہے. یہ آئیڈیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں آیا کہ میں عصا مارتا ہوں تو راستہ بن جائے گا. اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے نا تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. تو یہ سارے کے سارے شرک کا کاروبار انہوں نے بزرگ بابوں کے اوپر چلایا ہوا ہے. ان کو کوئی شرم نہیں آتی, کوئی بالکل ان کو حیا نہیں آتی کہ قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی جرأت کرنا کہ ایک مسلمان اللہ کے مقابلے پر کسی اور ہستی سے دعا مانگنا شروع کر دے. توبہ 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 توبہ. اس کے پلے پھر کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں بچا. پاپا کرم کر دو, پاپا کرم کر دو, اور پھر رونا شروع کر دیتا ہے ایکٹنگ کر کے. اللہ سے ڈر جا, اللہ کے سامنے رونا چاہیے اس طرح, اللہ سے اس طرح مانگنا چاہیے. یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتے, تم لوگوں کا کیا کرنا ہے انہوں نے؟ وہ زمانے گئے, وہ بابے میں مار چڈے جڑے وہاں اڑتے سن. ہاں وہ پہلے اڑتے سن, ان کو نہیں اڑتے. سب کہانیاں. سب سے بڑا تو ان کا غوث اس وقت یہی ہے نا, بابا جانی. یہ کہتے ہیں نا بزرگ اڑتے ہیں, تو ٹھیک ہے منارے پاکستان سے بابا جانی کو لینڈ کرواتے ہیں, دکا نہیں دیتے, لینڈ کرواتے ہیں. اور تمہارے بزرگوں کو تو اگر اڑتے ہوئے بوئنگ جہاز کے کاکپٹ میں پائلٹ سائڈ پہ کھڑے ہو جائے نا اور وہاں بٹھا دیا جائے نا تو جا کے یہ آخرت میں لینڈ کریں گے. جہاز نہیں اتار سکتے انہوں نے, خود کیا انہوں نے اڑنا ہے. کہانیاں بڑھائیاں نے. اور بزرگ دلوں کا حال جان لیتے ہیں. میں اگر چڑھ دے دلوں کا حال. میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, کوئی زندہ یا مردہ بزرگ صرف پڑھ کے بتا دے. جس طرح کئی لوگ ہیں عربی نہیں جانتے لیکن قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں, صرف وہ فارمولہ تلاوت کر دے کہ لکھا کیا ہے, سمجھانا چھوڑ دو, کوئی نہیں کر سکتا. اینکاں لگی ہیں ایڈی ایڈی موٹیاں, یہ بابا جانی کو بھی لگی ہوئی ہے. اینک لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دلوں کے حال یہ جانتے ہیں. خود جو ہے وہ اعلیٰ حضرت جو بریلوی صاحب تھے نا, احمد صاحب بریلوی, ان کو بھی اینک لگی ہوئی تھی. ان کی بھی جو آپ تصویر دیکھیں نا اتنی بڑی اینک لگی ہوئی ہے ان کو. خود ان کو لگی ہوئی ہیں اینکیں, اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں ہم لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں. تو بھئی اینک کیوں لگائی ہوئی ہے؟ دل کے حال جان رہے ہو تو اینک کیوں لگائی ہوئی ہے؟ توحید کا جو معاملہ ہے میرے بھائی یہ بالکل سینسٹیو ہے, اس میں بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اس طرح کی جب بھی کوئی ایکٹیویٹیز دیکھیں ان کو جھٹک دیا کریں. اور ہماری کئی ایک ویڈیوز میں نے ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں.